تقریر پیش کرنے کے لیے آپ کے درمیان عربی پنجم کے ایک ہونہار طالب علم، شہر بلرام پور سے تعلق رکھنے والے، میری مراد مولوی عبدالرحمن بلرام پوری ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں کہ پیارا ہے ہم کو جہاں سے یہ آشیاں ہمارا، پیارا ہے ہم کو جہاں سے یہ آشیاں ہمارا، ہر دور میں رہے گا یہ آستاں ہمارا۔ پیارا ہے ہم کو جہاں سے یہ آشیاں ہمارا، ہر دور میں رہے گا یہ آستاں ہمارا۔ اور نانوتوی کا لشکر جانباز وہ سپاہی، نانوتوی کا لشکر جانباز وہ سپاہی، ان کے ہی خون سے مہکا یہ گلستہ ہمارا، ان کے ہی خون سے مہکا یہ گلستہ ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تشریف فرما اساتذہ کرام، علماء کرام اور باہم ہم نشین ساتھیوں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آج 15 اگست کے اس اجلاس کے موقع پر میں چند منٹ ہندوستان میں وفادار کون ہے کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ دراصل مجھے اس نازک موضوع پر لبکشائی کرنے پر کچھ حالات نے ابھارا ہے، ہمارے کچھ برادران وطن کے دلخراش کلمات نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ حقیقی وفاداری سے آپ کو واقف کراؤں اور وفاداری کا راگ الپنے والوں کے چہرے سے بھی پردہ اٹھاؤں۔ حضرات علماء کرام، اسلام اور اہل اسلام کے حالات کے اعتبار سے انتہائی بدتر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کی تمام باطل طاقتیں اس بات پر اکٹھا ہو چکی ہیں کہ اسلام کے چراغ کو گل کر دیا جائے اور اسلام کی ضیاءپاشی کو سے دور کر کے، دنیا کو دور کر کے تاریکی کا ماحول اور ظلم و عدوان کا قانون، سرکشی اور عناد کا ماحول، بربریت اور نفس پرستی کا بازار گرم کر دیا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ظلم و عدوان کی باد سموم چلتی ہے تو رحمت و محبت کے بادل سے امن و محبت کا پیغام برستا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس ظالمانہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے انصاف اور انسانیت کے علمبردار وجود میں آتے ہیں۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، چونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے میں عالمی صورتحال سے قطع نظر صرف اس ملک میں پائی جانے والی انارکی اور تشدد کو بڑھاوا دینے والے اور انصاف کا خون کرنے والے حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر گزرنا چاہوں گا تاکہ کچھ حقائق ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، جس کو ہر دور میں ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، جب بھی ظالموں نے اس ملک کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تو ہم نے سینہ سپر ہو کر اس ملک کی عزت و عظمت اور وقار کی تحفظ کی پاسبانی کے لیے
اپنی جان عزیز کو بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 1799 میں جس وقت انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے اس ملک کے اندر حکم انگریز کا نافذ ہوگا، تو اس انگریز کے اس ظالمانہ صدا کا سب سے پہلے جس نے منہ توڑ جواب دیا تھا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، وہ ہمارے اکابر علماء کرام کے سرخیل حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ شاہ صاحب کی اس صدا کے نتیجے میں 26 سال بعد بالا کوٹ کی پہاڑی پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور منتخب علماء کرام کا ایک گروہ اس ملک کی آزادی کے لیے جامع شہادت نوش کر گیا۔ اس کے بعد سن 1857 میں دہلی کے اندر علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کو قتل و خون کے دریا میں صرف اس جرم کی وجہ سے ڈال دیا گیا کہ وہ آزادی کے علم بردار تھے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام نے مختلف تحریکیں چلائیں، جن میں تحریک ریشمی رومال کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی قربانیاں انجام دی ہیں کہ جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کا استحصال کیا اور آج اس ملک کے اندر ہی ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں یہ کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ ہم پر ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے کوئی تعلق ہمارا نہیں۔ آگے دشمنوں کی لگائی ہوئی ہم تو ناحق مصیبت میں ڈالے گئے۔ اس ملک کے ان فرقہ پرستوں سے میں سوال کرتا ہوں جو میری وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، کیا میری وفاداری کے لیے بالا کوٹ کا خونی منظر کافی نہ ہوگا؟ کیا میری وفاداری کے لیے دہلی کی لہو لہان سڑکیں کافی نہیں ہوں گی؟ کیا میری صداقت اور وفا شعاری کے لیے چاندنی چوک پر لٹکنے والی لاشوں کا دلدوز منظر کافی نہیں ہوگا؟ کیا میری وفاداری کے لیے جلیاں والے باغ کا منظر کافی نہیں؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی مالٹا کی بامشقت اسیری کافی نہیں؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے ویر عبدالحمید کی جافسانیاں کافی نہیں؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے دینی مدارس کے مساعی جلیلہ ناکافی ہیں؟ آج ان اکابر کے موجودگی میں بباغ دہل کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تھا ہماری وفاداری کا ایک مختصر سا جائزہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ملک میں غدار کون ہے، اس ملک میں نفرت کا پرستار کون ہے، اس سر سبز و شاداب چمن کے پھولوں کا دشمن کون ہے۔ تو آئیے بتاتا ہوں، غور سے سنیے، اپنے سینوں پر نقش کیجئے، تاریخ کے اوراق پر رقم کیجئے کہ اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے میرٹھ ملیانہ مراد آباد میں ہندوستانیوں کا لہو بہایا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا اور اس ملک کی جمہوریت کا خون کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے گجرات کے اندر ایسی خون کی ندیاں بہائیں کہ حیوانیت کو بھی شرم آ رہی ہے، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے مالیگاؤں اور ملک کے مختلف حصوں میں بم بلاسٹ کے ذریعہ ہزاروں ہندوستانیوں کے وجود کو پامال کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے بابری مسجد کے ہر ایک مجرم کو گلے لگا کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے مجرموں کی حمایت کر کے اس ملک کی اقلیت کو مجروح کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے فیض آباد، مظفر نگر، شاملی اور پورے صوبے یوپی کو گجرات بنانے کی سازش رچی۔ یہ ہے اس ملک کی غداری کی ایک جھلک۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک میں غداری کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی گئی ہیں کہ اگر میں تاریخ کے اوراق کھول دوں تو سفید پوشوں کی سیاہی اور ان کی وحشیانہ کرتوت سے پورا ملک لہو کے آنسو برسائے گا۔ بس میں اتنی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں
کہ اگر درد غم ہم سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے. جو انسانیت ظلم میں کھو گئی تو اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.